أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون سيقول الذين أشركوا ضرور ان قریب کہیں گے وہ لوگ جن نے شرک کیا لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتے ما شرکنا تو ہم شرک نہ کرتے ولا آباؤنا نہ ہمارے باپ دادا ولا حرمنا من شیء اور نہ ہم حرام قرار دیتے کسی بھی چیز کو کذالک کذب الذین یوں ہی جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے ہوئے حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا بأسنا چکھا انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ قل هل عندکم من علم کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے فتخرجوہ لنا پس اس کو ظاہر کرو ہمارے سامنے ان تتبعون الا الظن نہیں تم پیروی کر رہے مگر گمان خیالات کی وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ اور نہیں ہو تم مگر اٹکل پہ چلتے ہو قل کہہ دیجئے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ پس اللہ ہی کی طرف سے ہے دلیل کامل فلو شاء لہداکم پس اگر وہ چاہتا تو البتہ ہدایت دے دیتا تمہیں اجمعین سب کو قل کہہ دیجئے ہلم شہداکم لاؤ اپنے گواہوں کو الذین یشہدون وہ جو گواہی دیں ان اللہ حرم ھذا کہ بے شک اللہ نے یہ حرام قرار دیا ہے فإن شہدوا پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں فلا تشہد معہم تو آپ گواہی نہ دیں ان کے ساتھ ولا تتبع اور نہ پیروی کریں اہواء الذین کذبوا بآیاتنا ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو والذین لا یؤمنون بالآخرہ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہم بربہم یعدلون تو وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں برابر قرار دیتے ہیں گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے مشرکین کی شرکیہ رسموں اور ان کے اس برے خیال کا رد کیا کہ جو وہ خود سمجھتے ہم جس کو جب چاہیں حرام کو حلال کر دیں حلال کو حرام کر دیں تو اب یہاں پہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ان غلط خیالات اور عقیدوں کی دلیل تو رکھتے نہیں ہیں دلیل تو ہے نہیں اس کی اور آج تک یہ دنیا میں دستور رہا ہے جو بھی شخص شرک کرنے والا یا قبروں کی پوجا کرنے والا ہو اس کے پاس کبھی بھی کوئی علم اور علمی دلیل نہیں رہی ہمیشہ یہ قصے کہانیاں اٹکل اور خیالات کی پیروی کرتے ہیں اس لیے فرمایا دلیل تو ہوگی نہیں تو آخر یہ کہیں گے جھوٹ بولیں گے کہ اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ تعالی ہمیں اس راہ پہ چلنے کیوں دیتے اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ تعالی ہماری زبانیں گم کر دیتے
اللہ ہماری عقلوں کو معاف کر دیتے تو اس کا جواب اللہ نے دیا، فرمایا سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے یہ جو شرک جنہوں نے کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک ہی نہ کرتے، اللہ ہمیں شرک ہی نہ کرنے دیتا اگر ہم غلط تھے یا یہ کام شرک ہے تو پھر اللہ نے ہمیں کرنے کیوں دیا؟ ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا ایسا کر سکتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کوئی چیز حرام کر سکتے اپنی مرضی سے۔ کذالک کذب الذین، تو اللہ فرماتے ہیں یہی لچر قسم کی دلیلیں دی تھیں اور اسی طرح کذب الذین، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے کافر مشرک ہوئے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے مزہ چکھ لیا ہمارے عذاب کا۔ قل هل عندکم من علم، فرمایا یہ کوئی دلیل ہے کہ اگر تم غلط ہوتے تو خدا تمہاری زبانوں کو گنگ کر دیتے یا خدا تمہیں یہ کرنے ہی نہ دیتے؟ کوئی علم کی بات ہے وہ بتاؤ۔ قل هل عندکم من علم، کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، من علم، کوئی بھی علم کی بات کہ جس میں کوئی دلیل ہو تمہارے اس عمل کے صحیح ہونے کی، شرک کے صحیح ہونے کی دلیل ہو۔ فتخرجوہ لنا، پس اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو، لاؤ۔ ان تتبعونا، حقیقت یہ ہے کہ نہیں تم پیروی کرتے، الا الظن، مگر خیالات اور گمان کی، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں ہو تم مگر اٹکل پہ چلتے ہو۔ باقی رہی بات دلیل کی یا تمہارے اس کہنے کی کہ خدا اگر ہمارے اس عمل پہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں یہ عمل کرنے کیوں دیتا؟ فرمایا اللہ نے تو بتا دیا ہے، اللہ نے تمہارے اس عمل کی غلطی کو خود اسی قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر زمانے میں ہر نبی کی امت کو یہ حکم بھیجا تھا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی بندگی کرنا، اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ تو ہم نے ہر دور میں ہر نبی کو یہ تعلیم دے کے، پیغام دے کے بھیجا تھا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ نے کبھی بھی اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کیا، اللہ کو کبھی کفر اور شرک پسند نہیں ہوا۔ تم کیسے کہتے ہو کہ اگر خدا کو یہ شرک پسند نہ ہوتا اللہ ہمیں شرک کرنے کیوں دیتا؟ فرمایا وہ نہ کرنے یا کرنے کی جو بات ہے وہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے عقیدے، مذہب، دین میں آزادی دی ہے کہ اللہ نے عقل دے دی اور حق اور باطل دونوں راستے سمجھا دیے۔ اب انسان نے اپنی مرضی سے حق کو اور ایمان کو یا کفر اور شرک کو اور باطل کو اختیار کرنا ہے، وہ اللہ نے تمہیں خود اختیار دیا، اب اس پہ تم نے خود اپنی عقل سے کام لینا ہے۔ تو قل کہہ دیجئے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، پس اللہ کی طرف سے دلیل کامل ہو چکی ہے، اللہ نے اس تمہارے کفر و شرک کے برا ہونے کو خود بیان کر دیا ہے کہ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، پس اگر وہ اللہ چاہتے، اگر اس نے مجبور ہی کرنا تھا کسی کو تو پھر اگر وہ چاہتا تو لہداکم اجمعین، البتہ وہ تم سب کو ہدایت کی راہ پہ چلاتا، لیکن اس کی منشا ایسے نہیں ہے کہ کسی کو گردن سے پکڑ کے وہ ہدایت پہ چلائے، یہ اللہ کی منشا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے عقل دے کر سب کو خود چلایا کہ اب چلو اپنی مرضی سے، حق اور باطل دونوں سامنے ہیں، سچ جھوٹ، حلال حرام دونوں سامنے ہیں، ان میں جو تم صحیح سمجھتے اس پہ چلو۔ قل هلم شہداکم، کہہ دیجئے لاؤ اپنے گواہوں کو، الذین یشہدون، وہ جو گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، بے شک اللہ نے یہ حرام کیا، یعنی جو اللہ کے حلال کو حرام کر رہے ہو کوئی اس پہ تمہارا گواہ بھی ہے جو علم کے ساتھ آ کے گواہی دے سکے؟ تو ظاہر ہے کوئی ایسا گواہ ہے ہی نہیں جو علم سے بتلا سکے کہ اللہ نے یہ حلال کر دیا ہے تو ہم اس کو اس دلیل پہ حرام کرتے ہیں۔
لیکن اگر بالفرض کوئی ایسے جاہل اور جڈ قسم کے لوگ کھڑے بھی ہو جائیں، فین شاہدو، وہ کھڑے ہو کے گواہی دیں کہ یہ اللہ نے حلال کیا ہے تو ہم اس کو حرام کر سکتے ہیں، تو فلا تشہد معہم، آپ ان کی تصدیق نہ کرنا، ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، اور نہ پیروی کرنا ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہمارے حکموں کو، ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ یعنی جو خواہش پرست ہیں اور جو اپنے خواہشات کو جنہوں نے دین کا نام دے دیا ہے، ان لوگوں کی کبھی رعایت نہ کرنا اور ان کے راہ و رسم کو کبھی اختیار نہ کرنا۔ جیسے آج کا دور ہے، روشن خیالی کا زمانہ ہے، ہر شخص اپنی خواہشات کو دین کا نام دے رہا ہے، قرآن و سنت کی راہ پہ نہیں چلتے، بلکہ قرآن و سنت کو اپنے غلط نظریے، غلط عمل کے اوپر توڑ موڑ کے اس پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خواہشات پرست لوگ ہیں کہ اپنی خواہش کے غلام اور بندے بنے ہوئے ہیں اور علم اور دلیل پہ نہیں چلتے۔ ہر دور میں ایسے لوگ رہے، تو ایسے لوگوں کی رعایت نہ کرو اور نہ پیروی کرو احواء الذین کذبوا، لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، وہم بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے مخلوق کو رب کے برابر بناتے ہیں۔ یعدلون، رب کے برابر بناتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ آخرت سے ایمان اٹھا تو شرک کے دروازے کھل جاتے ہیں، بدعت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کفر کی راہ پہ، گمراہی کی راہ پہ انسان بے دھڑک ہو کے چلتا ہے، کیونکہ اس کو آخرت کی جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہے۔ آخر